بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کے غلاموں کو بڑا شرف اور بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے جس میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کو ڈی گریڈ کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی گئی کہ اہل بیت جنت کے مالک ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ یار ایک تو بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی روش ادب والی روش ہے، اور یہ معاذ اللہ خاکم بدہن یہ جو آج کل چل پڑا ہے نا کہ کشتیاں کروانا، یہ کسی صورت میں بھی یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے بھائی۔ ان دونوں طبقات صحابہ، طبقات اہل بیت، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت کے مالک ہے۔ تو اب علمی پڑھائی کے اندر جب اس بات کو لیا جائے تو میں عرض کروں کہ سیر صحابہ کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں اہل بیت اطہار کی ایک ہی کستی کا، ان کا ذکر صحابہ کرام میں ہوا ہے۔ یعنی صحابیت سے آپ ان کو خارج کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ مالک نہیں ہے، جی صحابہ کا احترام تو ہے لیکن اہل بیت مالک ہیں، تو صحابیت سے اہل بیت کو آپ نکال رہے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا شرف ہے جس کا ذکر رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ہاں، حضور کے گھرانے والوں کو دوہرا شرف یہ حاصل ہے کہ وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت جو اہل بیت انما یرید اللہ کے مستاق ہیں، وہ اہل بیت جس میں حضور کی ازواج ہیں اور حضرت علی المزاق کرم اللہ وجہ کریم ہیں، سید زہرا پاک ہیں، حسنین کریمین ہیں، بی بی سیدہ زینب، اور جتنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ ہے، یہ اہل بیت صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ تو منطقی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کا ان ہستیوں کا ہر چشم و چراغ صحابہ میں داخل ہے۔ ہر صحابی اہل بیت میں نہیں ہے، لیکن ہر اہل بیت کا چشم و چراغ ان میں جو بند ہے۔ آج کل کے نہیں، آج کل کے کسی صحابی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جتنے بھی سادات ہیں فی زمان۔ سید عقیدہ بھی ہے، بد عقیدہ کو تو سید رہتا ہی نہیں نا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقول للمنافق سید، منافق کو سید نہ کہو۔ تو اس لیے منافق تو اس شجرے سے نکل جاتا ہے، شجرے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ تو سادات میں رہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو احترام سادات نصیب ہو، نہیں۔ اور اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے سادات، وہ بھی صحابی کی گرد راہ کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ اس نے اپنی نگاہوں سے وہ عبادت کی ہے کہ قیامت تک آنے والا وہ عبادت نہیں کر سکتا، اس نے حضور کا دیدار کیا۔ تو یہ جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جی عدنان نامی، وہ خدا کے بندو کیا کر رہے ہیں آپ نے کوئی دنگل لگایا ہوا ہے، آپ نے کوئی ریسنگ لگائی ہوئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طبقہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ دوسروں کو جب ڈی گریڈ کر رہے ہیں تو در حقیقت ان کی بھی آپ عزت تو نہیں کر رہے۔ ان کی عزت یہ ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھائی ادھر ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا سیدا کو حول اہل جنہ، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ وہ جنت ہے جس کا ہم متقی لوگوں کو وارث بنا دیں گے۔ تو یہ صحابہ تقوی والے نہیں ہیں تو پھر تقوی والا کون ہے امت میں؟ سب سے زیادہ تقوی کے مستحق تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، یہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی تو اصل مومن ہے۔ تو جن کی شان کے اندر جا بجا قرآن میں ان الذین سبقت لهم من الحسنی، وہ جن کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ ایک عام جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی، ایک عام جنتی کو، حضور کے غلام کو، کہ اس کا ایک درخت جو اس کی ملکیت ہوگا 100 سال تیز رفتار گھڑ سوار اس کے تنے کا چکر لگائے تو اس کا جو اس کی پوری کا پورا حجم ہے، اس کا قطر، اس کو عبور نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھیے پھر جو حضور کے صحابہ ہوں ان کو کتنی جنتیں دی جائیں گی، کتنی جنتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے،
کتاب الصوم کے اندر ہے، باب الریان کے اندر ہے، 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے سے بھی کسی کو طلب ہو جائے 8 دروازوں سے جنت مشتاق ہے عمار کی، حضور کی حدیث ہے۔ تو کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ اہل بیت میں جن کی جنت مشتاق ہو ان کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو میں بار دیگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ نہیں یہ جنت کے مالک ہیں اور وہ نہیں ہیں، وہ خود صحابیت کے شرف میں داخل ہیں، سیر صحابہ میں ان کا ذکر ہے، تو صحابیت سے کیا آپ ان کو نکال سکتے ہیں؟ ہاں، رب نے ان کو دوہرا شرف عطا فرمایا کہ یہ اہل بیت میں بھی داخل ہیں اور صحابہ میں۔ حضرت علی المرضیٰ کو یہ دوہرا شرف ہے کہ 4 یاروں میں بھی داخل ہیں، 5 دن پاک میں بھی داخل ہیں، یہ تو ایک شرف ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، اس فضیلت سے کسی کی بھی فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ افضلیت علی الاطلاق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں حضور کی امت میں جو ہے نا داخل ہوں گے، سب سے پہلے حساب ان کا لیا جائے گا، سب سے پہلے بغیر حساب کے ابوبکر صدیق داخل ہوں گے، یہ تو حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے یہ کہنا نہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ہم ہاقدہ، اسی طرح سے حضور جب تشریف لائے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں حضور کے دست مبارک تھے، تو فرمایا کہ اسی طرح سے ہم جو ہے نا اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور اسی طرح سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دیکھیے جی، جنت میں یہ شیخین کریمین دخول میں بھی جنت کے اندر یہ سبقت ہے ان کی، تو اس لیے ہی اس طرح کے جملے بول کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ ڈٹ کے دفاع پر کھڑے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں عام کر کے صحابہ کرام کے مقام کو کم کرنا اور دوسروں کے مقام کو، اہل بیت کے مقام کو اس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ شاید بڑھائیں، نہیں، ان دونوں کا مقام عرفہ والا ہے، حضور کے قرب والے ہیں دونوں۔ یہ تقسیم جو ایک صاحب نے کی نا، کچھ در والے گھر والے، یہ بھی تقسیم غلط ہے، نہیں، در والے اور گھر والے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ صحابہ بھی شرف والے ہیں، حضور کے اہل بیت بھی شرف والے ہیں، اور اہل سنت کی یہ روش نہیں ہے کہ ان کے درمیان جناب ترازو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر میزان رکھ دے اور ایک کو کم کرے ایک کو زیادہ کرے۔ ہمارے لیے احترام کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے لیے شرف یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کا احترام کریں، نہ کہ ایک کا احترام کرتے ہوئے دوسروں کو گرائیں۔ آج بھی ایک سوال ہوا تھا کہ جی سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، پھر آگے کہ یا یوسف نے کہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی شاہکاری ختم ہو سکتی ہے؟ عجیب قسم کے کلام پڑے جاتے ہیں، عجیب قسم کی وہ چیزیں رفع زدہ لوگوں نے پھیلا دی ہیں کہ وہ مقام جو ہے عرفہ والا ہستیوں کا، اس کو ان میں سے ایک کا بڑھا رہے ہیں، دوسرے کا گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش اہل محبت کی، اہل محبت کی، اہل سنت کی روش ادب کے ساتھ رہتی ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہستی کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے کو کم نہ کیا جائے۔ یہ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں، یہاں تو نبیوں کے بارے میں یہ نہیں کہ اس طرح کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کریم ابن کریم ابن کریم، سید ابن سید ابن سید کے الفاظ آتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے انبیاء کرام کے لیے سب کے لیے عزت ہے، اسی طرح صحابہ سب کے لیے عزت ہے، اہل بیت کے لیے سب کے لیے عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے عقائد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اپنے